بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیم، قوت سامعہ۔ سماعت کا اعلیٰ کان ہے جس کے 3 حصے ہیں۔ بیرونی حصہ ہوا کی امواج کو جمع کر کے درمیانی حصے میں پہنچتا ہے، وہاں پہنچ کر امواج ہوا میں تیزی پیدا ہوتی ہے۔ پھر تیسرے حصے میں عصب سمع کو تحریک ہوتی ہے، پھر وہ تحریک دماغ میں داخل ہو کر آواز کی کیفیت سے اطلاع دیتی ہے۔ پہلے اور دوسرے حصے کے درمیان میں ایک تنبور جھلی کا بنا ہوا ہے جس پر اول صدمہ ہوا کی موج کا پڑتا ہے، جو چند وسیلوں سے دماغ تک جا پہنچتا ہے۔ آواز ایک حرکت ہے جو ہوا کے ذروں میں تلاطم پیدا کرتی ہے۔ اسی واسطے قدرت نے ہوا کو ایسا لطیف بنایا ہے کہ ایک ادنا صدمے کے اثر سے اس میں ہلچل پڑ جائے۔ اگر یہ وصف ہوا میں نہ ہوتا تو آواز پیدا ہی نہ ہوتی اور ہم صوت و صدا کی حس سے بے بہرا رہتے۔ آواز کو سن کر ہم اکثر شناخت کر لیتے ہیں کہ وہ کس شخص یا کس چیز کی ہے، اور اس کی سمت بھی دریافت کر لیتے ہیں، لیکن یہ قوت سامعہ کا کام نہیں، بلکہ اس تجربے پر موقوف ہے جو ہم کو سماعت کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہم کو بار بار کے سماعت، سنوائی، سننا، عصب سمع سننے والی رگ، نس یا پٹھا، تنبور ایک قسم کا باجا جس میں ستار کی طرح 3 تار ہوتے ہیں، صدمہ، دھکا، ٹکر، تلاطم، جوش، ٹکراؤ، پانی یا ہوا کی لہروں کا تھپیڑے مارنا، لطیف، نرم و نازک، ہلچل، کھلبلی، بے قراری، صوت و صدا، آواز و ندا، بانگ و گونج، بے بہرا، محروم، خالی۔ تجربے سے اٹکل ہو جاتی ہے کہ فلاں شخص یا چیز کی آواز کا یہ انداز ہے۔ اس قیاس پر آواز سے صاحب آواز کو پہچان لیتے ہیں، اور جب 2 آوازوں میں نہایت مشابہت ہوتی ہے تو ہمارا قیاس غلطی کر جاتا ہے۔ مثلاً بعض آدمی اصوات حیوانات کی ایسی نقل کرتے ہیں کہ سامعین کو اصل و نقل میں ذرا تمیز نہیں ہوتی۔ اسی طرح سمت آواز کی شناخت بھی تجربے پر منحصر ہے اور اس میں بھی مغالطہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ صدائے زلزلہ زمین بہت کم تشخیص میں آتی ہے، اکثر اختلاف رہتا ہے۔ کوئی شخص شمال سے جنوب کو معلوم کرتا ہے اور کوئی مشرق سے مغرب کو۔ الغرض صاحب آواز اور سمت آواز کا ادراک قدرتی نہیں ہے۔ آواز کے متعلق ایک حیرت افزا بات یہ ہے کہ جس طرح انسانوں کے شباہت و بشرا میں باہم اختلاف ہے، اسی طرح ایک دوسرے کی آواز بھی ضعف و قوت اور لہجے کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ اس میں خداوند عالم کی یہ حکمت ظاہر ہوتی ہے کہ انسان کو انسان کی شناخت میں آسانی ہو۔ زبان سے مختلف آوازوں کے پیدا کرنے کی قابلیت اگرچہ بعض حیوانات میں بھی ہے، مثلاً طوطے، مینا میں، لیکن نوع انسان میں سب سے زیادہ ہے، اور اسی قابلیت کی وجہ سے انسان نے اصوات مختلفہ کو اپنے خیالات کا قائم مقام بنایا۔ اٹکل، شناخت، جانچ، انداز، قیاس، گمان، انداز، خیال، اصوات حیوانات، جانوروں کی آوازیں، سامعین، سننے والے، منحصر، موقوف، مغالطہ، دھوکہ، بھول چوک، صدائے زلزلہ زمین، زمین کے ہلنے یا کانپنے کی آواز،
بھونچال کی آواز، تشخیص پہچان، تعیین حیرت افزا، حیرانی کو بڑھانے والا، شباہت و بشرا شکل و صورت، اصوات مختلفہ طرح طرح کی آوازیں، اور ناطق کہلایا۔ نطق بڑی نعمت ہے، اسی کی بدولت اپنے باریک سے باریک خیالات اور اکثر کیفیتیں جو اس کے دل میں گزرتی ہیں ایک دوسرے کو سمجھا دیتا ہے، اور یہی بڑا وسیلہ اس کے علم و کمال کی ترقی کا ہے۔